وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج تک ہم لوگوں نے عرب کے سیاسی اور مذہبی حالات کیسے تھے اس تعلق سے جانا اور سمجھا۔ آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے عرب کی جو اجتماعی حالات اور اقتصادی حالات اور جو اخلاق تھے وہ کیسے تھے، یہ ایک جملے میں کہہ لیجئے کہ جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، عرب میں جو قبیلے رہتے تھے اور جو جس طرح کی آبادی تھی وہ مختلف آبادی تھی، مختلف قبیلے کے لوگ اور طبقے کے لوگ رہتے تھے۔ اگر ہم ان کو دو ورڈ میں کہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک ہائر کلاس کے رہنے والے تھے اور ایک لوور کلاس کے رہنے والے تھے، یعنی ایک اونچے طبقے کے لوگ تھے اور ایک نیچے طبقے کے لوگ تھے۔ دو قسم کے لوگ پائے جاتے تھے عرب میں۔ تو جو لوگ اونچے طبقے کے تھے، ان لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ یہاں پر عورتوں کو آزادی تھی، عورتوں کو مقام تھا، عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور عورتیں وہاں پر ان کی مرضی چلتی تھی، اور اسی طرح سے عورتوں کا خوب احترام کیا جاتا تھا۔ اگر عورت کسی سے کہہ دے کہ ان سے جنگ کرو تو لوگ اور قبیلے کے قبیلے اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اگر عورت یہ کہتی کہ صلح کر لو تو وہاں پر صلح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عورتوں کی عزت اور ان کا احترام تھا وہاں پر۔ اور یہ جو اونچے کلاس کے طبقے کے لوگ تھے تو ان میں بھی شادی کا وہی طریقہ تھا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اور شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم نیچے کلاس کے اور نیچے طبقے کے لوگوں کی بات کریں تو یہاں پر ان کی حالت ایسی تھی، عرب کی حالت ایسی تھی کہ ایک لفظ میں یوں کہہ لیجئے کہ زناکاری کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح کی زندگی وہ لوگ گزارتے تھے، یوں کہہ لیجئے ایک لفظوں میں کہ زناکاری کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جو کہ صحیح بخاری اور ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ جس طرح سے نکاح کیے جاتے تھے وہ 4 طریقے سے نکاح کیے جاتے تھے۔ پہلا طریقہ وہ جو ابھی رائج ہے، یعنی ولی ہو اور گواہ ہو، اور اس طرح سے جس طرح سے ہم لوگ نکاح کرتے ہیں وہی نکاح کا ایک طریقہ ہے اور پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ تو فلاں شخص کے پاس چلا جا اور ان کے پاس مل کر کے آ، اور ملنے کے بعد جب وہ حمل سے رہتی اور بچہ جن دیتی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ شوہر چاہتا تو اپنے پاس ان کو رکھ لیتا۔ اور یہ طریقہ اور یہ کام وہ لوگ اس لیے کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ بچہ شریف پیدا ہو۔ بہرحال ان کا عقیدہ تھا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے تو ایک گھنانہ حرکت کیا جائے تو کوئی بچہ شریف ہو، یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ 10 لوگ ایک عورت کے پاس آتے تھے اور سب باری باری اس عورت سے ملتے، اور ملنے کے بعد ان 10 کے ملنے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا، اور بچے کی پیدائش کے چند راتوں کے بعد، چند دنوں کے بعد وہ عورت ان 10 لوگوں کو بلاتے، اور وہ عورت ان 10 لوگوں میں سے کسی ایک کو چن کر کے یہ کہہ دیتی کہ یہ بچہ فلاں شخص کا ہے، تو وہی ان کا شوہر ہو جاتا۔ اسی طرح سے ایک صورت یہ تھی کہ ایک عورت اپنی پہچان کے لیے جھنڈے گاڑ کر کے اپنے گھروں میں رکھتے تھے، اپنے مکان میں رکھتی تھی، اور سب کوئی آتے تھے اور ان سے ملتے تھے۔ آخر میں وہ جب عورت حمل سے رہتی تھی تو اس کے بعد جو ہے بچہ جن دیتی تھی تو قیافہ شناس کو بلایا جاتا، یعنی
جو لوگ پاؤں کو دیکھ کر کے، ہاتھ کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ فلاں شخص کا یہ بچہ ہے، اسی کو قیافہ شناس کہتے ہیں۔ تو جس کا نام قیافہ شناس لے لیتے کہ فلاں شخص کا بچہ ہے، تو وہ اسی کی بیوی ہو جاتی تھی۔ تو یہ 4 صورتیں تھیں زمانہ جاہلیت میں، اس طرح سے وہ لوگ نکاح کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنے بھائی بھائی میں رہتے تھے اور قبیلے قبیلے میں رہتے تھے، تو یہ بات جان لیں کہ قبیلے، سگے بھائی میں اور چچیرے بھائی میں ان کا رشتہ جو ہے بہت مضبوط تھا۔ ریلیشن شپ میں یہ لوگ جو ہے بہت مضبوط تھے، اور اس قدر مضبوط تھے کہ اگر کسی قبیلے سے جنگ ہو جائے تو اگرچہ اپنے قبیلے کے لوگ کیوں نہ قصوروار ہوں، کہتے تھے کہ چلو انہی کا ساتھ دیں گے۔ جیسے کہ ان کے یہاں یہ بات رائج تھی کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن جس مفہوم سے زمانہ جاہلیت کے لوگ لیتے تھے، جو مفہوم زمانہ جاہلیت کے لوگ لیا کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ظالم کی مدد اس طرح سے کرو کہ ظلم کرنے سے انہیں روک لو، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ان پر ظلم ہونے سے روک لو۔ لیکن یہ لوگ یہ مانا لیتے تھے کہ اپنے قبیلے کے اگر لوگ ہیں تو وہ چاہے قصوروار ہوں یا نہیں ہو، پھر بھی انہی کی مدد کریں گے۔ اور اسی طرح سے اگر ایک دوسرے قبیلے کی بات کیا جائے تو ایک دوسرے قبیلے کے خلاف ہمیشہ یہ لوگ جنگ چھڑ کر کے رکھتے تھے، ایک دوسرے سے ہمیشہ یہ لوگ جنگ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ رہتے تھے۔ اور اسی طرح سے نکاح کے یہاں جو تعداد ہوا کرتی ہے، ان کے یہاں کوئی تعداد نہیں ہوتی تھی، نکاح میں ان کے یہاں کوئی تعداد نہیں ہوتی تھی، جتنی شادیاں کرنی ہے کر لیجئے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ رکھنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایک باپ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور وہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو سوتیلی ماں سے بھی وہ لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی ان لوگوں کی حالت تھی۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ان لوگوں کی اقتصادی حالت کی بات کریں، اکانومی کی بات کریں، تو اگر آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ تجارت میں زیادہ تر فوکس کرتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عرب کی حالت یہ تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ جنگ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑائی کیا کرتے تھے۔ تو اگر بزنس اور تجارت میں ہمیشہ ماحول گرم ہو اور خون خرابہ رہے تو پھر وہ تجارت اور وہ بزنس کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ تجارت اور بزنس کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ مان لیجئے کہ آپ اگر کسی شہر میں کسی مارکیٹ میں اپنی تجارت کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں اور وہاں پر بار بار ہنگامہ ہو جاتا ہو، وہاں پر بار بار کسی نہ کسی پر حملے ہو جاتے ہوں، تو وہاں کی حالت کیسی رہے گی؟ آپ دکان کھول پائیں گے، تجارت کر پائیں گے؟ نہیں، آپ کی تجارت اچھی طرح سے نہیں چلے گی، بزنس اچھے طریقے سے نہیں چلے گا۔ تو وہ لوگ زیادہ تر جو ہے تجارت میں، بزنس میں فوکس رکھتے تھے، لیکن چونکہ امن و امان نہیں تو تجارت میں بھی وہ لوگ کہاں سے سکسیس اور کامیاب ہوا کرتے تھے۔ اس لیے اگر ان لوگوں کی اکانومی کی بات کیا جائے تو اکانومی کی بھی ان لوگوں کی حالت خراب تھی۔ اگر کھیتی باڑی کی بات کی جائے تو کھیتی باڑی میں بھی چند لوگ حصہ لیتے تھے، جیسے کہ یمن کے کچھ لوگ اور ہیرا کے کچھ لوگ حصہ لیا کرتے تھے۔ اب آپ آ جائیے کہ یہ عرب کی جو ہے، عرب کے اخلاق کیسے تھے، زمانہ جاہلیت میں عرب کے اخلاق کیسے تھے، اس پر اگر ہم بات کریں گے تو عرب کے اخلاق پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ لوگ شراب نوشی کیا کرتے تھے، جہاں پر جوا کھیلا کرتے تھے، اور اسی طرح سے نہ جانے گھٹیا گھٹیا حرکتیں ان کے یہاں پائی جاتی تھیں، اس کے علاوہ ان میں کچھ اچھی عادتیں بھی تھیں، اچھے عادت کے لوگ بھی رہتے تھے۔ اور ان میں سے ایک عادت یہ تھی کہ سخاوت، ایک عادت یہ تھی کہ سخاوت میں یہ لوگ اتر جاتے تھے تو اپنے گھر کی حالت اور اپنا اسٹیٹس نہیں دیکھتے تھے، اپنے گھر کی حالت اور اپنا اسٹیٹس نہیں دیکھتے تھے کہ کیا ہے، وہ لوگ زیادہ سے زیادہ مہمان نوازی کرنا چاہتے تھے اور سخاوت کرنا چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے یہاں ایک اونٹنی بھی ہو جس کے ذریعے سے وہ سامان لاتے ہوں یا پھر سواری کرتے ہوں اور ان کے یہاں کوئی مہمان آ جاتا تو سخاوت کو دکھانے کے لیے اور فخر سے اسی اونٹنی کو وہ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کے یہاں اتنی زیادہ سخاوت پائی جاتی تھی جو کہ آج ہمیں بہت کم پائی جاتی۔ اسی طرح سے وفائے عہد،
یعنی عہد کے بہت زیادہ وفاداری کرنے والے تھے، عہد کو پورا کیا کرتے، کسی کام میں وہ لوگ عہد کر لیتے تھے یا کسی بات پر وہ لوگ عہد کر لیتے تھے، اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ عہد کو پورا کرنے میں یہ لوگ اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے تھے کہ اپنے گھر کو نہیں دیکھتے تھے کہ گھر کے بال بچے کیسے ہیں، گھر کی حالت کیسی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر کے یہ لوگ جو ہے جس عہد کو کیے ہوئے ہوتے تھے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے چل جاتے تھے۔ اور اسی طرح سے خودداری کی بات کی جائے، زمانہ جاہلیت کے عرب کے لوگوں کی خودداری کی بات کی جائے تو خودداری میں بھی یہ لوگ بہت آگے تھے۔ اور اسی طرح سے عزائم کی بات کی جائے، یعنی کسی چیز کو وہ لوگ ٹھان لیتے تھے تو ان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کسی چیز کو ٹھان لیتے تھے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہی بات ہے کہ جب ایک دوسرے میں تھوڑی بہت بات ہو جاتی تھی تو اپنے میانوں سے تلوار نکال لیتے تھے اور ایک دوسرے پر قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے سنجیدگی، ایک طرف عزائم کی تکمیل ہو، دوسری طرف خودداری، اور اس کے بعد جو ہے سنجیدگی، ان کے اندر جو ہے سنجیدگی بھی تھی، بہت اچھے طریقے سے اور سنجیدہ مزاج کے بھی تھے، اور کاموں کو اور مسئلے کو اسی طرح سے وہ لوگ ہینڈل کیا کرتے تھے۔ تو یہ چند اخلاق ان کے اندر پائے جاتے تھے، گھٹیا حرکتوں کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں چند اچھے اخلاق بھی پائے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کے پابند بنائیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔